أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا شریعت دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جلدی مچائی تھی، اللہ سے ملاقات کی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور آزمائش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ توحید سے ہٹ گئی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں انہوں نے سامری نام کے ایک شخص کے کہنے پہ اپنے جو سارے زیورات تھے اس سے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، اور اس بچھڑے کو معبود بنایا، اس کو اپنا الہ بنایا اور اس کو پوجنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس لوٹے تو وہ بہت غضبناک تھے، بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم نے اب اللہ کے اس وعدے کو بھول گیا ہے؟ کیا تم نے اپنے اس عہد کو بھول گیا ہے؟ ان کا عہد یہ تھا کہ انہوں نے اللہ سے ایک عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اور اللہ نے اس کے بدلے ان سے یہ وعدہ کیا تھا that he would take them to their promised land۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم نے اس وعدے کو اتنی جلدی بھول گئے، اتنی جلدی توڑ دیا؟ اب دیکھیں یہ قوم کیسی تھی کہ ان کا اپنے لیڈر کے ساتھ کیسا رشتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی قسم نہیں توڑی، ہم نے کوئی عہد نہیں توڑا، یہ جو عمل ہم سے ہوا ہے کہ یہ بچڑے کو ہم نے معبود بنایا، یہ بچڑا کس طرح سے بنایا گیا ہے، یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ سب ہماری قدرت میں نہیں تھا، اٹ جسٹ ہیپن۔ یہ سارا جو زیورات ہم نے جو مصر سے نکلتے وقت ہم نے لیا تھا وہ ہمارے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا۔ وَلَكِنَّ حُمِّلْنَا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ، ہم نے کوئی وعدہ نہیں توڑا ہے، بِمَلْكِنَا، جہاں تک کہ ہمارے طاقت یا استطاعت میں تھا ہم نے تو کوئی عہد کو نہیں توڑا۔ وَلَكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِینَةِ الْقَوْمِ، انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو زیورات کا جو بوجھ تھا ہم پر بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا، اس زیورات کو بس ہم نے آگ میں پھینک دیا۔ اب دیکھیں کہ ان کے کس طرح سے بہانے تھے کہ انہوں نے کہا کہ زیورات کے بوجھ کیا اتنے ہوتے ہیں کہ اس کو انہوں نے، اور وہ بھی آگ میں پھینک دیا، اور اس سے ایک بچڑا بنا لیا۔ جب کوئی شخص یا کوئی قوم جو ہے وہ توحید سے ہٹتی ہے اور شرک سے آتی ہے تو پھر ان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کے زوال کا وقت آ جاتا ہے۔ اور اگر سامری ان کو بہکا بھی رہا تھا کہ وہ ایک بچڑے کی شکل بنائے، ایک معبود بنائے، ایک الہ بنائے، تو کیا وہ اللہ کے عہد کو، اپنے نبی کے عہد کو بھول گئے تھے؟ کیا وہ بھول گئے تھے کہ کس طرح سے ان کو غلامی سے ان کے رسول نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے آزاد کیا تھا، اور کیسے اللہ نے انہیں توحید پر قائم رہنے کے لیے کہا تھا؟ اور جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی دے کر گئے تھے کہ میری غیر موجودگی میں ٹیک کیئر آف مائی پیپل۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم تو شرک میں پڑ گئی ہے، اور وہ بڑے غضبناک تھے،
اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ عمل جو انہوں نے کیا ہے ان کی قوم نے، یہ بہت برا ہوا ہے، اور یہ جو انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ وَلَقَدْ قَالَ، اور تحقیق کے کہا، لہم ان سے، ہارون علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم، انما بے شک، فتنتم تم آزمائے گئے، بھی اس سے، وَإِنَّ اور بے شک، ربکم تمہارا رب، الرحمن تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی سو میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا امری اور اطاعت کرو میری بات کی اور میرا کہنا مانو۔ ہارون علیہ السلام نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی اپنی اس ڈیوٹی کو نبھانے کی جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی غیر موجود میں دیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ تم فتنے میں پڑ گئے ہو، تم آزمائش میں پڑ گئے ہو، تم اپنے آپ کو روکو، which means resist this temptation۔ اللہ نے تم کو، اللہ has tested you، اللہ نے تم کو فتنے میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا ہے، تو تم اس سامری کی، اس آدمی کی تم پیروی مت کرو، تم میری پیروی کرو۔ which means ہارون علیہ السلام had already told them کہ تمہارا رب کون ہے، کہ وہ تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، تم اس کی اطاعت کرو۔ He is the owner of the heavens and the earth۔ قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی تھی اپنی قوم کو شرک سے دور رکھنے کی، لیکن ہم جب جو بائبل ہے اس میں جب ہارون علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو وہ ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کو شرک میں ڈالنے کے لیے قصوروار سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو وضاحت کرتا ہے کہ نبی اور رسول، ہارون علیہ السلام بھی رسول تھے، and the Quran always speaks in honor about the prophets۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ وہ شرک نہ کرے، وہ اس آزمائش میں پڑ گئے، وہ اپنے آپ کو روکے، تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اس بچڑے کو، اس کو معبود بنانے کا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، we cannot stop worshipping this cow، بلکہ ہم تو یہ ابھی ہمارا الہ ہو گیا ہے، اور نہ صرف ہمارا بلکہ یہ تو موسیٰ کا بھی الہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ان کا الہ ہے، اور وہ جب لوٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ بھی اس کو اپنا الہ مانیں گے۔ کیسی یہ قوم تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اذیتیں دی تھی، اس کے باوجود کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ان پر تھی۔ اب دیکھیے قوم نے کیا کہا، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ قالوا انہوں نے کہا، لن نبرح ہم ہرگز جدا نہ ہوں گے، علیہ اس سے، کس سے؟ اس بچڑے سے، یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے، جدا نہیں کریں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ یہاں تک کہ ہماری طرف موسیٰ لوٹے، which means کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم اس کو بھی اپنا الہ مانو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو اپنا الہ، یہ ہمارا ہی الہ، یہ ہمارا الہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ یہ ہمارا الہ ہے۔ تو جب وہ لوٹیں گے تب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے اصل الہ کی معبود کی عبادت شروع کر دی ہے، which means یہ اللہ یہاں پہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی اپنی قوم کو شرک سے بچانے کے لیے، لیکن ان کی قوم نے کس طرح سے ان کو اپوز کیا تھا اس میٹر میں، اور بلکہ یہ کہا تھا کہ we will not stop worshipping this cow، کہ جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں لوٹ۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اس نے کہا اے ہارون تجھے کس چیز نے روکا، اذ جب رأیتہم تو نے دیکھا انہیں، ضلوا گمراہ ہوتے ہوئے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم شرک میں پڑ گئی ہے، تو پہلے خطاب کس سے کر رہے اپنی قوم سے؟ پہلے ہارون علیہ السلام سے، بیکاز ان ہز ایبسنس ہی واز دا لیڈر۔ تو لیڈر سے سوال کیا جائے گا کہ وہ
تم نے اپنی ڈیوٹی کو کیسے نبھائے, میری قوم شرک میں کیسے پڑ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز تھی جو تم کو روکی کہ تم مجھے اس کے بارے میں اطلاع کرنے نہ آئے, کہ تم نے دیکھا میری قوم گمراہی میں پڑ گئی ہے, شرک میں پڑ گئی ہے, تو تم مجھے اس بات کی خبر دینے کے لیے کیوں نہیں آئے. کیا چیز تھا, what prevented you from informing me. تم نے جیسے ہی ان کو دیکھا کہ یہ شرک میں پڑ گئے ہیں, فوراً ہی تم مجھے آ کے اس بات کی اطلاع کرنا تھا. جواب ان کا کیا تھا, اللہ تتبعنی افعصیت امری. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا مزید کہ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی. میں نے تمہیں ایک حکم دے کر گیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم کی خبر لینا, میری قوم کی خیال رکھنا. تو which means تم نے you disobeyed my command. اور پھر جب تم نے دیکھا کہ وہ شرک کر رہے ہیں تو تم وہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں, تو تم اس کی اطلاع کرنے میرے پاس نہیں آئے. یہ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے کس سے, اپنے بھائی ہارون سے. اب ہارون علیہ السلام کا جواب کیا تھا, قال یا ابن ام لا تخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. کیا کہا ہارون علیہ السلام نے. اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں ہے, بہت غضب میں ہے. تو ان کے بھائی اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہارون علیہ السلام سے چھوٹے تھے. اب دیکھیں لیکن کتنی عزت اور کتنا آنر انہوں نے اپنے بھائی کو دیا تھا. ہارون علیہ السلام کا جواب تھا قال یا ابن ام. کس طرح سے انہوں نے, کیونکہ وہ غصے میں تھے, غضب میں تھے, ان کے غصے کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے ہارون علیہ السلام نے ان سے کیسے خطاب کیا. اس نے کہا اے میرے ماں, اے میرے ماں کے بیٹے. کتنی پیار سے, کتنی شفقت سے ان کو ایڈریس کیا. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرے سر. which means موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں ہارون علیہ السلام کے بال, ان کے سر کے بال, ان کے چہرے کے بال, ان کی داڑھی کو پکڑ کے وہ بہت غصے میں ان سے یہ سوال کر رہے تھے. انی خشیت, بے شک میں ڈرا, ان تقولا کہ میں کہوں گے, فرقتو کہ تو نے فرقہ ڈال دیا, تو نے تفرقہ ڈال دیا, بین بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے درمیان, ولم ترقب قولی, اور نہ خیال رکھا میری بات کا. موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے پریونٹ کیا, کیا چیز نے روکا تھا کہ تم مجھے آ کے اس بات کی اطلاع دے کہ میری قوم گمراہی میں پڑ گئی ہے. ہارون علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میں اگر تم کو یہ اطلاع دینے آتا کہ بنی اسرائیل ایسے ہو گئے ہیں, تو مجھے ڈر تھا, مجھے خوف تھا کہ جب میں ان کو اپنے حال پہ اکیلا چھوڑ دوں گا تو وہ کیا ہے, وہ تفرقے میں پڑ جائیں گے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تفرقے میں پڑ جائیں گے, اور پھر تم مجھے اس بات کے لیے قصوروار ٹھہراؤ گے کہ میں ان کو چھوڑ کر آ گیا تمہارے پاس یہ اطلاع دینے, اس وجہ سے یہ قوم جو ہے وہ تفرقے میں پڑ گئی. مجھے اس بات کا خوف تھا, اس لیے میں یہ بات تمہیں اطلاع کرنے نہ آ سکا. ہارون علیہ السلام کے اس جواب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کتنے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ عزت اور احترام کرتے تھے, اور کتنے زیادہ وہ فرما بردار تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کوئی چیز, اگر میری قوم اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو تم مجھے اس کی اطلاع دینے آؤ, بلکہ حکم ان کو یہ ہوا تھا کہ تم میری قوم کا خیال رکھنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ خیال رکھا تھا اور ان کی وہ بات کو مانا تھا کہ وہ ان کی قوم کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے. وہ اپنی پوری کوشش انہوں نے کیا تھا اس قوم کو شرک سے بچانے کے لیے, لیکن وہ نہ بچا سکے انہیں. اب موسیٰ علیہ السلام اپنا توجہ اس شخص کی طرف کرتے ہیں کہ جس نے ان کو یہ سارے معاملات جو شروع ہوا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے وہ بچڑے کو معبود بنایا تھا. بچڑا کیسا بنا تھا کہ انہوں نے اپنی سارے زیورات کو لے کر آگ میں ڈالا تھا اس سامری نام کے ایک شخص کے کہنے پر, اور اس نے یہ بچڑا بنا کر ان کو کہا تھا کہ یہ تمہارا الہ, یہ تمہارا معبود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا توجہ کس کی طرف کرتے ہیں, قال فما خطبک یا سامری. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے, which means کہ یہ سارا جو کیا ہے یہ تم نے کیوں کیا, یہ تم نے کس لیے کیا, یہ خیال بھی تم کو کیسے آیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور چیز کو ایک الہ بناؤ اور اپنی قوم کو گمراہ کرو.
ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ سامری نام کا جو شخص تھا وہ ایک مشرک تھا، جس کو بچڑے سے، جس کو بت پرستی سے بہت شوق تھا. وہ تو محض بنی اسرائیل میں ایک ڈھونگ کر کے مسلمان ہونے کا، ایمان والے ہونے کا کیا دکھاوا کر رہا تھا. اب سامری کا جو جواب تھا وہ قرآن بیان کرتا ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال وہ بولا، بصرت میں نے دیکھا، بما لم يبصروا وہ جو انہوں نے نہیں دیکھا، بھی اس سے، قبضت بس میں نے مٹھی بھر لی، قبضتاً ایک مٹھی، من اثر الرسولی فرشتے کے نقش قدم کی، اس کے فٹ سٹیپس کی، فنبذتها تو میں نے وہ ڈال دی، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور اسی طرح میری نفس نے مجھے پھسلایا. سامری کا جو جواب تھا وہ اس کے کردار کو بیان کرتا ہے. سامری نے جواب کیا دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے ایسا حرکت، یہ ایسا کام کیوں کیا؟ تو سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھا جو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. کیا چیز تھا جو سامری نے دیکھا؟ جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور جبرائیل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے کہ وہ غرق ہو جائے، تو سامری نے دیکھا کہ وہ جو اس جبرائیل علیہ السلام کے جو گھوڑے کے نیچے سے جو ریت تھی، جو مٹی تھی، وہ سامری نے دیکھا کہ سامری یہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ میں نے وہ دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا، اور میں نے اسی من اثر الرسول، اس رسول کے، رسول سے مراد یہاں پہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، رسول سے مراد یہاں رسول مطلب موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی ہم لے سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، تو سامری یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے سے اس کے قدم کے جو مٹی تھی، اس مٹی کو ایک مٹھی بھر مٹی سامری نے لیا، اور اس مٹی کو کیا کیا اس نے، پھر اس کو جب بنی اسرائیل اپنے سارے زیورات کو مصر سے لے کر آئے تھے، تو اس کو انہوں نے کیا ہے، آگ میں ڈال دیا اور اس مٹی کو اس آگ میں پھینک دیا، جس سے اب یہ آگ جب جو مٹی میں جو سونا ڈالا تھا، اب وہ پگھل کر کیا ہے، اس سے اس نے ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ کوئی بہت پاک چیز تھی جو مٹی اس نے اٹھا کر اس آگ میں ڈالی تھی، اس زیورات سے جو بچڑے کی جو شکل بنا دی تھی، معبود الہ بنا دیا تھا، اور پھر اس سے ایک عجیب آواز نکلتی تھی، اور اس کو وہ ساری چیز، یہ سارا اس کا ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ تھا. اور اگر ہم اس رسول سے کے معنی یہ لیں گے کہ وہ he was trying to say کہ وہ اپنے رسول کے قدم، موسیٰ علیہ السلام کے جو گھوڑے کے جو قدم تھے، وہ اس سے کچھ ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اس کو آگ میں ڈالا تھا. تو ہی تھاٹ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام، یہ کہہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقدس جو مٹی تھی، اس مٹی سے اس نے یہ سارا کارنامہ کیا. اینڈ ہی تھاٹ کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت، یہ سن کر بہت خوش ہو جائیں گے کہ اپنے نبی، اپنے لیڈر کی چاپلوسی کر کے کہ وہ اس کو بخش دیں گے، وہ اس کو معاف کر دیں گے. اور پھر یہ ساری جو اپنی کہانی، یہ ساری جو ایک اپنی قوم کو گمراہ کرنے کا جو اس نے چال چلی تھی، جو طریقہ تھا، اس کو سامری نے اس طرح سے بیان کیا، یہ پورے واقعات کو، جیسے کہ اس کو بہت زیادہ کوئی ایسی بصیرت تھی جو عام لوگوں کو نہیں تھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ دیکھا کہ جو انہوں نے، جو لوگوں نے نہیں دیکھا، which means وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے as if he had more insight than any other people in this matter. اور پھر اس لیے وہ بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي کہ میرے نفس نے یہ مجھے اس بات کے لیے، میرے نفس نے مجھے ابھارا، as if جو اس نے عمل کیا ہے was something that was very good. قرآن یہ سارے واقعات کو جو سامری نے کیا، اس کو، یہ پورے واقعات کو اس طرح سے بیان کرتا ہے that it was the trick of سامری. یہ محض لوگوں کو گمراہ کرنے کا اور دھوکہ دینے کا یہ طریقہ تھا. اور جو ایسے شر پسند لوگ ہوتے ہیں،
وہ اپنے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں۔ جہاں موقع ملے وہ فساد کو پھیلانے کا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے، سامری کا جو شخص ہے اس کے کردار کو اہم چیز اللہ نے یہاں پہ اسپیسیفائی کیا ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ وہ ان کی کوئی ایسی ایک شارٹ کمنگ، ایک ایسی کمزوری کو پکڑتے ہیں اور جس سے پھر وہ اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، جیسے سامری نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا تھا۔ تو لوگ اگر اپنی نبی کی باتوں کو، اپنی کتاب کی باتوں کو مضبوطی سے اگر نہیں پکڑیں گے تو پھر وہ ایسے شر پسند لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی قوم جو تھی، انہوں نے اپنے نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو بھلا کر اس شخص کی بات میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ توحید کو مضبوطی سے نہیں پکڑے تھے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی کتاب کو اور توحید کو مضبوطی سے پکڑے، تاکہ پھر ایسے شر پسند لوگ کی باتوں میں ہم نہیں آئیں گے اور توحید سے ہم نہیں ہٹیں گے اور گمراہ نہیں ہوں گے۔ قال فاذهب فإنك لك في الحياة أن تقول لا مساس وإنك لموعد لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ قال فاذهب، اس نے کہا بس تو جا۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب بہت غضبناک ہو گئے تھے، ایک تو اپنی قوم سے اور اپنے بھائی سے بھی، اور پھر کس طرح سے اب وہ جب اپنا توجہ سامری کی طرف کرے اور اس نے جب اپنی یہ ساری بات بتایا کہ اس کے نفس نے اس کو ابھارا تھا یہ چیز کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس تو ہو جا، مطلب فَإِنَّ لَكَ، بے شک تیرے لیے، فی الحیاتی، زندگی میں، ان تقول لا مساسا، تو کہے کہ نہ چھونا مجھے، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدٌ، اور بے شک تیرے لیے ایک مدت مقرر ہے، لن تخلفہ، کہ ہرگز تجھ سے کوئی خلاف نہ ہوگا، وانظر، اور دیکھ، الی الہی کا، طرف اپنے اس معبود، اس بچڑے کی طرف تو دیکھ، الذی، جو ظلت علیہ، وہ جس پر تو بیٹھا رہتا تھا، عاکفن، جمع ہوا، لنحرکنہ، ہم اسے البتہ کیا ہے، جلا دیں گے، ثم، پھر، لننسفنہ، پھر البتہ ہم اسے بکھیر دیں گے، فی الیمی، سمندر میں، نسفن، اڑا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اب سامری نے جب اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس نے اس بچڑے کو کس طرح سے تراشا تھا ان کے زیورات سے، اور یہ ساری واقعات کو سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ان کو ایک سزا سنائی دی، اور وہ سزا یہ تھی کہ انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب پوری زندگی بھر وہ ان کو ایک ایسی پنشمنٹ، ایک ایسا عذاب، ایک ایسا سزا دی تھی، اللہ نے دیا تھا کہ کوئی ان کو نہ چھو سکتا تھا، نہ وہ کسی کو چھو سکتے تھے۔ اگر کوئی ان کو چھونے آتا تو ان تقول لا مساسا، وہ کہتے کہ مجھے نہ چھونا، اور نہ وہ کسی کو چھو سکتے تھے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدٌ، اور یہ کیا ہے، یہ ایک وقت مقرر تک تھا، which means دنیا میں یہ ان کی سزا تھی، اور آخرت میں تو ان کو کیا کیا جائے گا۔ اللہ قرآن البقرہ میں فرماتا ہے کہ یہ قیامت کے دن جو یہ جو جہنم کی آگ جو ہے وہ کس سے دہکائی جائے گی، انسان اور پتھر سے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور پھر کہا کہ دیکھ اب اس معبود، کس کی طرف، کہ یہ جو بچڑے کو جو تو نے معبود بنایا، دیکھ اس کی طرف، اور اب میں اس کو کیا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا اس بچڑے کے ساتھ جس کو انہوں نے اپنا معبود بنایا تھا، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ آگ میں ڈال کر جب وہ آگ میں جل گیا تھا تو پھر اس کو سمندر میں کیا ہے، اس کی جو راکھ تھی اس کو بکھیر دیا تھا، آگ میں جلا دیا، یہی کافی تھا کہ وہ تو ابھی ختم ہو گیا تھا، وہ معبود ابھی نہیں تھا، اٹ واز ڈسٹرائڈ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام مزید یہ بتا کر کہ اس کو سمندر میں ڈالنے کا، ٹو شو دیٹ ان کے اندر، کیونکہ یہ بچڑے کی معبود، قرآن بیان کرتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے اندر یہ ایک بیماری تھی کہ یہ بچڑے کی جو محبت تھی وہ رچ بچ گئی تھی ان کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے اندر کوئی
کسی قسم کی اس کے اثرات، اس کی چاہت ان کے دل میں نہ رہے، تو اس وجہ سے نہ صرف اس کو جلایا تھا آگ میں، بلکہ اس کے سارے نشان کو بھی مٹا دیا تھا، کہ اس کو سمندر میں بکھیر کے اس کا پورا کام تمام کر دیا تھا۔ اس چیز کو جو چیز ان کے توحید کے بیچ میں آئی تھی، اس چیز کو ہی انہوں نے پورا ختم کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ سونا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ بہت مہنگا ہے، ہم اس سونے کو، اس بچڑے کو ہم کیا کرتے ہیں، آگ میں ڈال کے اس کو پگھلاتے ہیں، اور ہم اس سے اب کسی اور، کیونکہ سونا تو بہت قیمتی چیز ہے، ہم اس کو کیوں برباد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو میلٹ کرتے ہیں، اس کو پگھلاتے ہیں، اس سے ہم کوئی زیورات بناتے ہیں، نہیں، بلکہ he wanted to get rid of it completely۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو، ایک صحابہ کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے تھے۔ اب دیکھیے اللہ نے مردوں کو سونا پہننے کے لیے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف یہ نہیں کہا، اس صحابہ سے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ انگوٹھی کو نکالا and he threw it away from him to show کہ یہ چیز ہمارے لیے، مردوں کے لیے prohibited ہے۔ It's not permitted for men to wear gold۔ تو جو چیز اللہ کی چیز میں، اللہ کی توحید میں جب وہ رکاوٹ بنتی ہے، چاہے وہ جو چیز ہے، یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے that we have to get rid of it completely۔ قرآن سورہ سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے کو جب بیان کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے کتنی بادشاہت دی تھی، ہر چیز سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑے تھے، ایسے زبردست گھوڑے تھے کہ اتنے خوبصورت تھے کہ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ کیا ہے، ان کو جب وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کتنے خوبصورت تھے، تو اس کی جو محبت تھی، اس میں جو وہ گم ہو گئے تھے کچھ وقت کے لیے، کچھ پل کے لیے، کہ سورج طلوع ہو گیا تھا اور ان کی نماز جو تھی اس میں تھوڑی دیری ہو گئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم کیا کہ وہ ان گھوڑوں کو کیا ہے، قتل کر دے، ختم کر دے، کیونکہ یہ وہ چیز تھی جو ان کی اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اب ہم ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ ہمارے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری توحید میں اور اللہ کی عبادت میں ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور ہم اس کو اپنے سے بالکل الگ کر دیں، کیونکہ اگر ہم اس کو کمپلیٹلی الگ نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ ہمارے دلوں میں اس طرح سے رس بچ جائے گی، وہ اس کی محبت، اس کی چیز، جیسے یہ بچڑے نے بنی اسرائیل کی قوم میں ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا، اور پھر وہ اس کو بھلا نہیں سکے تھے۔ اور یہ سزا سامری کو کیوں سنائی گئی تھی کہ وہ کسی کو نہ چھو سکتا تھا، نہ اس کو کوئی چھو سکتا تھا؟ کیونکہ اس نے ہی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے وہ چیز دیکھا جو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور میں نے ایک مٹھی بھر کی جو ریت تھی اس کو اس رسول کے قدم سے میں نے اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ چیز تھی جو اس نے ہاتھ لگایا تھا، جو اس نے اٹھا لیا تھا، that he was not supposed to touch۔ تو اب اس کو یہ سزا تھی کہ اب وہ کسی کو چھو نہیں سکتا تھا، نہ اس کو کوئی چھو سکتے تھے، اور یہ اس کی سزا دنیا میں تھی، اور آخرت میں اس کے لیے غضبناک عذاب۔ شرک کرنے والوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ سامری کے سامنے وہ چیز، وہ معبود کو جس نے خود اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس کو پورا کا پورا جلا کر، اس کو پورا، اس کی نشان کو پورا مٹا کر کہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ کرے، تو پھر قرآن فوراً وہ چیز کو بیان کرتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ تمہارا معبود نہیں ہے، یہ بچڑا تمہارا الہ، تمہارا معبود نہیں ہے، تو پھر تمہارا الہ کون ہے؟ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما۔ انما الہکم اللہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ اللہ، الذی، وہ جو، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، وسع کل شیء علما، اور اس کا علم جو ہے وہ ہر شے پہ وسیع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو شرک کتنا بڑا گناہ ہے یہ اس بچڑے کو آگ میں پھینک کر یہ بتائے، اور توحید جو ہے اس کے بارے میں بتائے کہ یہ تمہارا رب، تمہارا الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، which means you cannot worship anything other than Allah۔
اس بچڑے کو تم عبادت نہیں کر سکتے، اس بچڑے کو تم نہیں پوج سکتے. یو ہیو ٹو ورشپ نتھنگ بٹ اللہ. اللہ کی عبادت کرے کیونکہ وہ تمہارا الہ ہے، وہ تمہارا رب ہے اور اس کا علم ہر شے پر ہے. كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انباء کس سے، خبریں، ما قد سبق جو گزر چکی ہے، وقد آتیناک اور تحقیق کہ ہم نے دیا عطا کیا من لدنا ذکرا اپنے پاس سے ایک ذکر، ایک کتاب، ایک نصیحت. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کرتا ہے کہ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں خبریں آپ پر جو گزر چکے ہیں. یہ سارا واقعہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس طرح سے جو گزر چکا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے ایک ذکر کے طور پہ، ایز اے ریمائنڈر. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا ہے، من لدنا ذکر، میں نے اپنے پاس سے تمہیں ایک ذکر دیا ہے، ایک نصیحت دیا ہے. دی انٹائر قرآن از دا ریممبرنس آف اللہ. اور اللہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ واقعات بیان کیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعات بیان کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا اور فرعون کا معاملہ کیا تھا، اس کے لشکر کا معاملہ کیا تھا. یہ ساری چیز گزر چکی ہے اور یہ سارے واقعات میں نے تم کو بیان کیا ہے. اسی طرح سے اور بھی جو سارے چیزیں گزر چکے ہیں، جو سارے واقعات گزر چکے ہیں، ہم یہ ساری چیز تم کو کیا ہے بیان کرتے ہیں. اور نہ صرف بیان کرتے ہیں بلکہ ہم نے اپنی طرف سے کیا دیا ہے، تمہیں ایک ذکر دیا ہے. what is that ذکر here? the ذکر is the قرآن. وہ قرآن وہ چیز ہے، وہ شے ہے کہ کوئی باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور کوئی نبی کو اللہ نے یہ ایسی کتاب، قرآن جیسی ایسی کتاب، ایسی ذکر نہیں دیا تھا، کیونکہ ہر نبی کو ان کے دور کے لیے، ان کے حساب سے ان کو شریعتیں دی گئی تھی، ان کو کتاب دی گئی تھی. لیکن یہ قرآن وہ کلام ہے کہ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا until the day of judgment. یہ لوگوں کے لیے کیا رہے گا، ایک نصیحت رہے گی، یہ لوگوں کے لیے ایک ریمائنڈر رہے گا. کس چیز کا ریمائنڈر رہے گا؟ ان کو یہ ریمائنڈ کرے گا اباؤٹ دا ریممبرنس آف اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور یہ قرآن جو موضوع اس کا شروع ہوا تھا اس سورے کے ابتدا سے، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ تم اپنے، ہم نے یہ قرآن کو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو یا یہ تم کو یو فیل miserable about it، بلکہ یہ قرآن کو، اب یہ موضوع دوبارہ سے یہاں شروع ہو رہا ہے کہ اللہ قرآن کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ تو وہ شے ہے، وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے ایک ذکر کے طور پہ نازل کیا ہے. اور کیونکہ یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ ذکر ہے، جو اس ذکر کو پکڑتا ہے، جو اس ذکر کو یاد کرتا ہے تو the benefit is his. لیکن اگر جو اس سے منہ موڑتا ہے، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، من اعرض جو منہ موڑتا ہے، عنہ اس سے، اس ذکر سے جو منہ موڑتا ہے، اس قرآن سے جو منہ موڑتا ہے، فإنہ یحمل تو بے شک وہ لاتا ہے. یحمل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بوجھ کو اٹھانا، کہ وہ اپنے لیے کیا اٹھاتا ہے، ایک بوجھ اٹھاتا ہے. یوم القیامت وزرا، ایک بھاری بوجھ. کس کا بھاری بوجھ؟ اپنے اس قرآن سے منہ موڑنے کا. وہ یہ بوجھ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ ڈھوتا ہے اور قیامت کے دن یہ بوجھ ڈھوئے گا. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے ریمائنڈر بھیجا ہے، اللہ نے ہدایت دیا ہے، نصیحتیں دی ہے. تو جو اس سے منہ موڑتا ہے یا جو اس کو انکار کرتا ہے، اس سے منہ موڑنا اور اس سے انکار کرنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا ہے، جو قرآن کی کچھ باتوں کو مانتا ہے اور کچھ کا انکار کرتا ہے، جو قرآن کے جو پروہیبیشنز ہے اس کو نہیں مانتا ہے. تو جو ایسا عمل کرے گا، اللہ will mislead him، اور ان کو he will send him to the path of hell، اور یہ ان کا وہ بوجھ ہے جو قیامت کے دن وہ ڈھوئیں گے، which means یہ ان کا گناہ ہے. قرآن جو ہے is a final warning. قرآن میں اللہ وہ وارننگ ہمیں دیتا ہے کہ جو اس قرآن کو فالو کرتا ہے he is rightly guided and the one who opposes it، اس کی زندگی دنیا میں بھی اس کی زندگی miserable ہوگی اور آخرت میں تو اس کا انجام جہنم کی آگ ہے. اور جو اس قرآن سے منہ موڑتا ہے اس کی پہلی سزا
قیامت کے دن کیا ہوگی کہ اللہ اس کو اٹھائے، جب اللہ اس کو اٹھائے گا تو اس کو اندھا اٹھائے گا، which means he will be raised blind. Why؟ کہ اس نے اللہ کی آیتوں، وہ سوال کرے گا اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے تو نے آنکھیں دی تھی، مجھے اب قیامت کے دن کیوں میری آنکھیں لے لی گئی ہے، کیوں میری بصارت لے لی گئی، why is it I have been raised blind؟ تو اللہ اس سے کہے گا کہ جس طرح سے تو نے میری آیتوں کو you turned blind towards my signs in the world، تو آج قیامت کے دن اس کو اس طرح سے اٹھایا جائے گا۔ قرآن سے منہ موڑنا، قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس کے بہت سے طریقے، how someone turns away from the قرآن، ہم قرآن کو کس طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم مانتے تو ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بٹ اگر کوئی قرآن کو if he does not consistently recite the قرآن، اگر کوئی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے اور قرآن کو اگر کوئی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، he doesn't care about the message of the Quran, he is heedless about the Quran. These are some of the different ways کہ جو کوئی شخص قرآن کو انکار کرتا ہے and he denies it. اور قرآن کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک میسج کو ہم صرف نہیں مانتے ہیں، یا وہ ایک میسج ہے، یا وہ ایک آیت ہے، یا کچھ ایسی قرآن کی بات ہے کہ جس کے بارے میں we are doubtful اینڈ یہ چیز ہم نہیں مانتے ہیں۔ This is not correct. This is rejecting even one word of the Quran. قرآن کی کسی ایک لفظ یا کسی آیت کو بھی نہ ماننا، it's as if you have rejected the whole of the Quran. کیونکہ قرآن کا ہر لفظ اللہ کا کلام ہے۔ سو اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے جب کیریکٹرسٹکس کو بیان کرتا ہے تو ان کو کہتا ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑتے ہو؟ تو کیا ہم قرآن کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں سوٹیبل لگتا ہے، جو ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے، تو ہم جو آسان لگتا ہے، جو احکام پہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اینڈ دی ادر تھنگس ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کسی اور موقع پہ اس کو فالو کریں گے، یا ہم کسی اور کچھ اور وقت کے بعد کریں گے؟ نہیں، یہ قرآن جو ہے، جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، جب احکام کو پڑھتے ہیں، اسی وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، کہ ہم قرآن کو ہمیں پورا کا پورا مضبوطی سے پکڑنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامت حملا، وہ ہمیشہ رہیں گے کس میں؟ اس میں۔ وساء، اور وہ برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت حملا، قیامت کے دن یہ ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا، بہت بھاری بوجھ ہوگا۔ جو لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں، باطل کی طرف اتنے مگن ہیں، اپنی خواہشات کی طرف پیچھے جاتے ہیں کہ ان کو وقت ہی نہیں کہ اس قرآن کی طرف دیکھے، اس قرآن کو سمجھے، اس قرآن کو پڑھے، that means they have turned away from the Quran. اور یہ دنیا میں وہ قرآن کو لے کر کیسے ہے؟ they are very neglectful about it, they are very heedless about it. لیکن قیامت کے دن وہ جب ہوش میں آئیں گے اور وہ جب ان سے وہ پردہ ہٹ جائے گا، جب وہ غیب کا پردہ ہٹ جائے گا، تو وہ یہ ساری حقیقت کو دیکھیں گے کہ واقعی میں انہوں نے قرآن کو اپنے پشے پس ڈال کے بہت بڑا اپنے لیے گناہ مول لیا تھا۔ اللہ خود بیان کرتا ہے اس آیت میں کہ وہ کتنا بڑا بوجھ ہوگا قیامت کے دن، یوم القیامت حملہ، بہت بھاری بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے، اور یہ بوجھ اٹھا کر وہ کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہ ظلم تو انہوں نے اپنے آپ پر لیا تھا کہ انہوں نے دنیا میں اس قرآن سے منہ موڑا تھا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن یوم ینفخ، اس دن جب پھونک ڈال دی جائے گی، فی الصور، سور میں، اس دن جب سور پھونکا جائے گا، ونحشر، اور ہم اکٹھا کریں گے کس کو؟ مجرمین کو، یومئذ زرقا، اس دن ان کی آنکھیں کیسی ہو جائے گی؟ نیلی ہو جائے گی۔ کوئی شخص جب بہت زیادہ اس کو خوف ہوتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں کیسی نیلی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ وہ دن ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو مجرموں کے حشر کو، ان کے چہرے، ان کی آنکھوں کو اللہ to show how much of terror will be on their faces، اللہ بیان کرتا ہے ان کی شکل کو کس دن؟ کہ جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام جو اس سور کو لے کر اللہ کے صرف اس حکم کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہوگا اور وہ اس سور میں پھونک ماریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ how can I be comfortable، میں کیسے آرام سے، میں کیسے اس بات سے فکر نہ کروں کہ اسرافیل علیہ السلام اس سور کو لے کر
اپنے ہاتھ میں کھڑے ہے، اور وہ اپنے ہونٹ لگا کر رکھے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہوگا اور وہ اس میں پھونک ڈالیں گے۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو واٹ شوڈ وی سے، کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کتنی جلدی آ جائے گی، ہاؤ سون اٹ ول کم۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیا پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا سب سے بہترین پروٹیکٹر ہے۔ تو یہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو یہ سارے جو زمین کے اندر جو لوگ اپنی قبروں میں سو رہے وہ خوف سے اس سے باہر آئیں گے، اور جو مجرمین ہیں ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ان کے چہرے پیلے پڑے ہوں گے۔ جب وہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، یہ آواز سن کر، سور کی آواز ایسی ہوگی، ایسی خوفناک آواز ہوگی کہ سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور وہ جمع ہونے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اب ان کا حساب ہونے والا ہے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آہستہ آہستہ کہیں گے بینہم آپس میں، ان لبثتم الا عشرا، نہیں رہے تم مگر صرف 10 دن۔ اب دیکھیں جب مجرموں کو اٹھایا جائے گا اپنی قبروں سے، جب وہ خوف میں پڑے ہوں گے، جب ان کے چہرے، جب ان کی آنکھ پیلی پڑی ہوگی، تو وہ آہستہ سے، کیونکہ اب وہ یہ وقت ہے کہ کوئی no one can argue at that place، وہ آہستہ ایک دوسرے میں کیا ہے وہ بات کریں گے، اور ان کی جو گفتگو what will be the topic of their whispers، کہ تم اس زمین پر کتنے مدت تک تھے، اور ان کو یہ زمین پر جو انہوں نے عیش و آرام میں اللہ کی نافرمانی میں جو اس زندگی کو گزاری تھی، ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ہم 10 دن تھے۔ ہم جب کوئی مشکل سے گزرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس بات سے تسلی دے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت قلیل ہے، یہ وقت گزر جائے گا، اور یہ وقت جب گزر جائے گا اور جب ہمیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو یہ مدت ہمیں بہت ہی تھوڑی لگے گی، اگرچہ آج ہمیں وہ بہت طویل لگتی ہے، لیکن جب قیامت، کیونکہ وہ حقیقت کی زندگی ہے، اس دن ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ جو تکلیف ہم نے اٹھائی، یہ مشکلیں جو ہم نے جھیلا، یہ تو بہت ہی تھوڑی تھی۔ اور جس نے اپنی پوری زندگی عیش و آرام میں گزارا، اللہ کی نافرمانی میں گزارا، پوری زندگی جو اس نے عیش و آرام کیا، اس کو بھی وہ مدت کیسی لگے گی؟ بہت ہی تھوڑی لگے گی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے، اللہ ہمیں یہ بار بار قرآن میں یہ چیز بتاتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اس a temporary place، یہ ختم ہو جائے گی، یہ لذتیں بھی ختم ہوں گی، یہ کمفرٹس، لگژوریز بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ ہارڈ شپس، مشکلات، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اصل حقیقت کب ہوگی؟ کہ جب سب کو اٹھایا جائے گا، اس حشر میں جمع کیا جائے گا، اور پھر ان کو اپنے عمل کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ تو قرآن میں ایک اہم چیز اللہ ہمیں بار بار the lesson he tells us کہ no matter how long we live، ہم چاہے کتنی جی لے، کتنی طویل عمر اللہ ہمیں دے دے، عیش و آرام کی زندگی دے یا ہارڈ شپس کی لائف دے، all of that will come to an end۔ This earth، یہ زندگی ہماری جو زمین پر ہے، is only a temporary life، اور یہ زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اللہ has created for it to end، for it to be over one day۔ اب یہ مجرمین جو ہے آپس میں کیا گفتگو کر رہے، اور آہستہ سے گفتگو کر رہے کہ ان کی اس دنیا میں کتنی مدت تھی۔ تو ان کے نزدیک، کچھ مجرموں کے نزدیک یہ مدت کتنی تھی؟ 10 دن تھی۔ نحن اعلم بما یقولون، خوب جانتے، وہ جو کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، اذ یقولو، جب کہے گا، امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ان میں جو سب سے ہوش مند، سب سے سمارٹ، سب سے ہوشیار، سب سے انٹیلیجنٹ جو شخص ہے، اس کے نزدیک، اس کے مطابق اس دنیا میں وہ کتنے مدت تک تھے؟ 1 دن کی مدت یا اس سے بھی کم۔ جب مجرمین آپس میں یہ گفتگو کر رہے آہستہ کہ ہم کتنے مدت تک اس زمین پر تھے، تو وہ کچھ کہیں گے کہ ہم 10 دن تک تھے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ آپس میں جب وہ یہ گفتگو کر رہے تو ان میں جو شخص جو ہوش مند تھا، جو سمارٹ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے بہتر تھا، بلکہ وہ ان سے کفر میں سب سے زیادہ بہتر تھا۔ The most sophisticated, the most smart among all the mujrimin
وہ کہے گا کہ اے اٹس لائک ایز اف ہی سیئنگ ان لوگوں سے کہ اے بے وقوف لوگ، تم اس دنیا میں 10 دن نہیں تھے، تم تو اس دنیا میں محض 1 دن کے لیے تھے. کیونکہ اس کے مطابق اب چونکہ وہ سب سے زیادہ کفر میں تھا، اس کو حقیقت معلوم ہے کہ اب یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. یہ وہ کفر کے لیڈرز ہیں جو لوگوں کو بہکاتے تھے. اب یہ جو ہے یہ ابو لہب جیسے لوگ جس کے بارے میں یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ جو لوگوں میں اب سب سے زیادہ جو ہوشیار، سب سے زیادہ جو انٹیلیجنٹ، ابو لہب جو ہے اس کا نام پہلے کیا تھا؟ ابو الحکم تھا، یہ اس کا اوریجنل نام تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بلایا؟ ہی کالڈ ہم بائی دا نیم آف ابو جہل. وہ ایک ابو الحکم نام اس کا تھا، لیکن اس نے اپنی لائف، اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا؟ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس نے تکبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ٹائٹل دیا تھا؟ ابو جہل کا ٹائٹل دیا تھا. which means he was the most smart, he was the most intelligent among his people. کس میں؟ مجرموں میں. تو اس کے نزدیک، اس کے انداز سے وہ لوگوں سے کہے گا کہ تم 10 دن نہیں بلکہ تم اس دنیا میں صرف 1 دن تھے. یہ ساری چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ہماری the life on this earth is limited, it's very short. اگر ہم کاش کہ ہم اس کو جانتے، تو پھر جب ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں تو for us what it is to do کہ ہم کس کو پریفرنس دے، کس کو ترجیح دے، اس چھوٹی سی، اس شارٹ لائف آف دس ورلڈ، یا پھر آخرت کے لیے جو اس چھوٹی سی مدت کہ جو کفار ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا، ان کو یہ مدت 1 دن کی لگتی ہے. تو ہاؤ از اٹ کہ ہم اس بات کو نہیں پہچانے کہ جو زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، جو شارٹ ٹائم، جو مدت ہمیں ملی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی میں اس کو کیسے گزارے؟ کیسے ہم اس بات کے لیے how should we not be serious about the Quran? How should we not prepare and focus on the hereafter? ہم قرآن سے کیسے منہ موڑے؟ ہم غفلت میں کیسے رہے آخرت کے بارے میں؟ اللہ خود بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کو تو اللہ نے ہمارے ذکر کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.